بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تمہاری دنیا میں کوئی مہلک مرض میں مبتلا نہیں رہے گا، اس کے لیے ہم میڈیکل کالج اور اسپتال تعمیر کرائیں گے۔ تمہاری دنیا کے لوگ بہت جلد تسلیم کریں گے کہ ہم ان کے لیے آسمان سے فرشتے بن کر آئے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ تمام سائنسی اور ٹیکنالوجی کے ادارے، میڈیکل کالج اور اسپتال اور جدید ہتھیار کی فیکٹریاں کہاں قائم کی جائیں گی؟ سولارد نے کہا، یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے بے شمار وسیع تر پروجیکٹس کے لیے بہت وسیع و عریض زمین کی ضرورت ہوگی۔ فی الحال ہمیں اس دنیا کا کوئی ایک بڑا سا ملک چاہیے۔ ایک بڑا ملک؟ امریکی اکابرین کے چہروں سے ناگواری ظاہر ہونے لگی۔ سولارد نے کہا، ہاں، ہم پوری دنیا نہیں چاہتے، صرف ایک بڑا ملک چاہتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں خوشحالی لے آئیں گے تو دنیا والے خود ہی اپنے اپنے ملک میں ہمیں بلائیں گے اور خوشحالی کے لیے اپنا ملک ہمارے حوالے کرتے جائیں گے۔ میں نے کہا، شاباش، ہماری دنیا کے تمام سیاستدان بھی اپنے ملک میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسی طرح خوشحالی کے سہانے خواب دکھاتے ہیں، لیکن ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ تم خلا کی نامعلوم بلندیوں سے دنیا والوں کو جھوٹے خواب دکھانے نہیں آئے ہو۔ تمہیں اس دنیا کے کسی ملک میں مثالی حکومت قائم کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ ایک حاکم نے کہا، کیسی احمقانہ بات کر رہے ہو، ہماری دنیا میں کون اپنا ملک انہیں مثالی حکومت قائم کرنے کے لیے دے گا؟ میں نے کہا، یہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، اگر اس کے 2 حصے کیے جائیں تب بھی یہ بڑا ملک رہے گا، مگر مجھے یقین ہے کہ مسٹر سولارد کو یہ ملک سب سے زیادہ پسند آئے گا۔ ایک فوجی افسر نے کہا، مسٹر فرہاد، ہم نے تمہاری آمد سے ہی سمجھ لیا کہ تم بڑی مکاری سے ہمارے خلاف کچھ کرو گے۔ کیا امریکہ تمہاری جاگیر ہے جسے تم 2 حصے کر دو گے؟ میں کچھ نہیں کروں گا، جو کرنا ہے مسٹر سولارد کریں گے۔ سولارد نے کہا، یہ پوری دنیا خوبصورت ہے، یہاں زمینوں کے اندر خزانے بھرے پڑے ہیں، یہاں ہمیں ایک بڑا ملک چاہیے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ یہاں سینکڑوں میل زمینیں برفانی اور ریگستانی ہیں، ویران پڑی رہتی ہیں۔ آپ کو وہ زمین 2 شرائط پر دی جائیں گی۔ ایک شرط یہ ہے کہ ہمیں بھی خلائی زون میں اتنا ہی علاقہ دیا جائے جتنا ہم یہاں دے رہے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لکی 7 ایمونا اور ایمون بابا کو اسی دنیا میں سزائے موت دی جائے۔ سولارد نے کہا، ہمیں یہ شرائط منظور ہیں، اگر اس دنیا کے لوگ ہماری طرح خلائی زون میں پہنچنے کے راستے نکال لیں گے تو ہم انہیں اپنے زون میں خوش آمدید کہیں گے اور بڑی زمینیں بھی دیں گے، اور تمہاری دوسری شرط تو ابھی پوری ہوگی۔ یہاں کھلے میدان میں سب کے سامنے ہمارا ایک روبوٹ ایک معمولی ہتھیار سے لکی 7 کے گوشت پوست اور ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ایک فوجی افسر نے کہا، صرف لکی 7 کو موت نہ ملے، اپنے روبوٹ سے کہو کہ پارس کے بھی چیتھڑے اڑا دے۔ دیوی ایک حاکم کی پرسنل سیکرٹری کے دماغ میں رہ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس نے مائک کے پاس آ کر کہا، میں یہاں کے تمام اکابرین کو وارننگ دیتی ہوں، پارس کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئے، ورنہ یہ سولارد اور روبوٹ بھی اس ملک کو تباہی سے نہیں بچا سکیں گے۔ ایک حاکم نے کہا، مسٹر سولارد، ہماری دنیا میں فرہاد اور دیوی 2 ایسے دشمن ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، یہ دونوں ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے یہ دونوں اسی طرح چھپ کر دھمکیاں دیتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہماری طرح دلیری ان میں نہیں ہے، ہم صرف 3 ہیں اور خلاص یہاں اربوں کی آبادی میں آئے ہیں۔ اگر دیوی اور فرہاد میں جرت ہے تو ہماری طرح سامنے آئے۔ میں نے دیوی سے کہا، شی طرح تم خاموش رہو، اطمینان رکھو، پارس کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے سولار سے کہا، تم مجھے سامنے آنے کو کہہ رہے ہو، میں آؤں گا تو امریکی اکابرین کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ یہاں میرا بیٹا موجود ہے، تم خلا سے جتنی ذہانت اور قوت لے کر آئے ہو، جتنے جدید ایٹمی ہتھیار لائے ہو، سب میرے بیٹے اور بہو لکی 7 پر آزما لو۔ اگر تم انہیں ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکے تو میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ یہ جتنے دشمن ہماری تباہی چاہتے ہیں، تم انہیں تباہ کرو گے اور میرے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ سولارد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا لگایا، پھر کہا، چلو تم کہتے ہو تو میں تمہاری دنیا کو دکھا دوں کہ میرے روبوٹس کتنے خطرناک اور ناقابل شکست ہیں۔ یہ پلک جھپکتے ہی تمہارے بیٹے اور بہو کے چیتھڑے اڑا دیں گے۔ پارس نے محبت سے لکی 7 کا ہاتھ تھام لیا، دونوں مسکراتے ہوئے کھلے میدان کے وسط میں جانے لگے۔ سولارد نے مائک کے پاس آ کر کہا، پہلے میں اپنی طاقت کا ایک نمونہ دکھاؤں گا، پھر
ان دونوں کا قیمہ بنا دوں گا۔ میدان میں ایک 6 فٹ اونچا اور تقریباً اتنا ہی چوڑا سخت پتھر رکھا ہوا تھا۔ وہ اتنا بھاری تھا کہ اسے ایک بڑی کرین کے ذریعے ہٹایا جا سکتا تھا۔ دونوں روبوٹس میدان میں ٹہل رہے تھے۔ سولارد نے ایک سے کہا، PP-6 تمہارے پیچھے جو بڑا بھاری پتھر ہے اسے ختم کر دو۔ یہ حکم سنتے ہی روبوٹ PP-6 نے پلٹ کر اس پتھر کو دیکھا، پھر اپنے مخصوص لباس کے ایک بڑے بٹن کو پکڑ کر آہستگی سے ایک طرف گھمایا۔ یکایک اس بٹن سے ایک چاندی جیسی پتلی سی کرن نکلی۔ وہ کرن پتھر تک گئی، اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ سا ہوا۔ سب نے حیرانی سے دیکھا، وہ وزنی مضبوط پتھر ریزہ ریزہ ہو کر بلندی تک فضا میں اڑتا ہوا دور تک بکھر گیا تھا۔ سب گمسم ہو کر دیکھ رہے تھے، جہاں پتھر تھا اب وہاں کچھ نہیں رہا تھا، دور تک مٹی اور پتھر کے ریزے پھیلے ہوئے تھے۔ سولارد نے کہا، یہ ہمارا تیار کردہ ایک چھوٹا سا ایٹمی ہتھیار ہے۔ اب دوسرے ہتھیار کی تباہی دیکھو، یہ دونوں جہاں کھڑے ہیں وہیں چشمے زدن میں جل کر کوئلے کا مجسمہ بن جائیں گے۔ لکی، سیمن اور پارس ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ لکی نے بڑی محبت سے پارس کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ پارس نے اس کی لچکنے والی کمر کو ایک بازو کے حصار میں لیا۔ سولارد نے حکم دیا، PP-5 دیکھو وہ دونوں کتنے رومانی انداز میں ہیں، انہیں اسی انداز میں کوئلے کا مجسمہ بنا دو، یہ اس میدان میں یادگار کے طور پر قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ PP-5 نے اپنے مخصوص لباس کے تیسرے بٹن کو 2 انگلیوں سے پکڑ کر آہستگی سے گھمایا۔ اچانک اس بٹن میں سے شعلہ نکلا۔ سب نے دھڑکتے ہوئے دل سے دیکھا، وہ شعلہ سیدھا ان پیار کرنے والوں کی طرف گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شعلہ ان کے جسموں کو چھو لیتا وہ دونوں اچانک گم ہو گئے۔ لاکھوں آنکھیں انہیں ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ غیر معمولی ننھی سی گولیاں نکل کر سایہ بن گئے تھے اور دوڑتے ہوئے دونوں روبوٹس کی طرف جا رہے تھے۔ سولارد اچھل کر اسٹیج سے نیچے آیا، پھر روبوٹس کی طرف دوڑتے ہوئے بولا، وہ دونوں موجود ہیں، کسی تکنیک کے نتیجے میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تم چاروں طرف گھوم کر اینٹی ڈارک لینس سے دیکھو، وہ نظر آئیں گے۔ لکی، سیمن ایک روبوٹ کے پیچھے اور پارس دوسرے روبوٹ کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ دونوں نے ان کی گردن کے نیچے ریگولیٹر کو گھما کر ان کی بیٹری کے وولٹیج کو 0 پر کر دیا۔ وہ دونوں دوسرے ہی لمحے میں بے جان ہو گئے۔ جہاں کھڑے ہوئے تھے وہیں اوندے منہ گر گئے۔ بدی بدی اور روشنا حیرانی اور پریشانی سے کھڑی ہو گئیں۔ سولارد ایک روبوٹ کے پاس آ کر اس پر جھک گیا۔ وہ ریگولیٹر کو وولٹیج نمبر 3 پر لانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی اس کے منہ پر ایک ٹھوکر لگی، وہ دوسری طرف الٹ کر زمین پر گر پڑا۔ وہ اگرچہ مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن پارس بھی پاشا کی طرح حیرت انگیز جسمانی قوتوں کا حامل تھا، مگر کہاں تھا؟ سولارد تیزی سے گھوم گھوم کر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے لباس سے اینٹی ڈارک لینز نکال کر آنکھوں سے لگانا چاہا، لیکن کسی نے انہیں چھین کر توڑ کر پھینک دیا۔ بدی بدی دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی، پھر اسے زمین پر سے اٹھنے کے لیے سہارا دینے لگی۔ اسی لمحے اس کے منہ پر کسی کا ہاتھ پڑا۔ وہ باپ کو اٹھاتے اٹھاتے خود گر پڑی۔ پھر اسے اپنے دماغ کے اندر لکی، سیمن کی آواز سنائی دی، میرے زہر سے بہت ڈرتی ہو، تمہارا باپ سانپوں کا سر کچل دیتا ہے، اب کیسے کچلے گا؟ تمہیں کون بچائے گا؟ بدی بدی وہ زہریلی موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے اسٹیج پر مائک کے سامنے کہا، سولارد اب تم ارضی دنیا کے روبوٹس دیکھو گے، ابھی یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے، اب پوری فلم چلے گی۔ سولارد حرام موت مرنے کے لیے ارضی دنیا میں نہیں آیا تھا، وہ سائنسدان بھی تھا، ذہین اور حاضر دماغ بھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس نے دنیا کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، فی الوقت ہاری ہوئی بازی کو جیتنے کے لیے فرار ہونا چاہیے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے جوتوں کے تلوں کو کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا، پھر فلائنگ مشین کے ایک کل کو گھماتے ہی اپنی بیٹی بدی بدی کو زمین پر سے اٹھایا۔ اس سے لپٹ کر جیسے ہی کھڑا ہوا، دونوں جوتوں کی مشینوں نے اسے زمین سے بلند کر دیا۔ سب نے دیکھا وہ جیسے راکٹ کی تیزی سے بلندی پر جاتے ہوئے نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، اس کے باوجود دور خلا کی طرف جانے والا سائنسدان سولارد اپنی بیٹی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ زمین کی کشش سے باہر نکل گیا تو بدی بدی نے باپ کے شانے پر سر رکھ کر سوچ کے ذریعے کہا، تھینک یو بوب، اگر آپ حاضر دماغی سے کام نہ لیتے تو وہ کم وقت تمہارا مجھے اپنے زہر سے ہلاک کر دیتی۔ وہ دونوں سیدھے بلندی کی طرف خلا میں جا رہے تھے۔ اچانک بدی بدی نے خوف سے چیخ ماری، ایک دم سے لرز کر بولی، بوب یہ کہتی ہے کہ اس کا جسم سایہ بن کر میرے اندر موجود ہے۔ سولارد نے کہا،
بیٹی وہ زہریلی تمہارا دہشت بن کر تمہارے حواس پر چھا گئی ہے، بھلا ٹھوس جسم سایہ کیسے بن سکتا ہے؟ سولارز کو اپنی کھوپڑی میں پارس کی آواز سنائی دی، بالکل ٹھیک، بیٹی کو اسی طرح تسلیاں دیتے رہو، اسے ہرگز نہ بتانا کہ میں بھی سایہ بن کر تمہارے اندر موجود ہوں۔ سولارز کے دیدے حیرانی سے پھیل گئے، وہ مہمان بن کر ارضی دنیا پر قبضہ جمانے اور حکومت کرنے گیا تھا، اب ارضی دنیا والا مہمان بن کر اس کے خلائی زون میں اس طرح جا رہا تھا کہ وہ اسے اپنے وجود کے اندر سے نوچ کر پھینک نہیں سکتا تھا۔ سولارز پر ذرا سی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس نے اپنے دماغ میں پارس کی سوچ کی لہروں کو سنا تھا، پارس کی سوچ کا لہجہ مختلف تھا، اس لیے سولارز کو یہ تسلیم کرنا پڑ رہا تھا کہ زمین کی کشش سے نکلنے کے باوجود ایک زمین والا اس کے اندر بول رہا ہے۔ اگر وہ صرف ٹیلی پیتھی تھی تو سوچ کی لہریں زمین کی کشش تک محدود رہتی ہیں، وہ کشش ثقل سے آگے نہیں جا سکتی۔ سولارز نے پریشان ہو کر پوچھا، اگر تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے میرے اندر بول رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری سوچ کی لہریں کشش ثقل کی حد سے کیسے نکل آئیں؟ پارس نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، اگر میں زمین پر ہوتا تو میری خیال خوانی کی لہریں تمہاری کھوپڑی تک نہ آتی، لہذا یہ تسلیم کر لو کہ میں اور تمہارا لکی سیون زمین پر نہیں ہے، ان لمحات میں تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے اندر ہوں اور لکی سیون تمہاری بیٹی کے اندر۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ جسمانی طور پر زمین کی کشش سے نکل آئے ہو تو یہاں تمہارا جسم کہاں ہے؟ تم خلائی زون کے سائنسدان ہو، تم لوگوں کا دعویٰ ہے کہ زمین والوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہو، تمہارا یہ دعویٰ بعض پہلوؤں سے درست ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے بھی میڈیکل سائنس میں ایسے انوکھے اور حیرت انگیز تجربات کیے ہیں جن کی ایک مثال ہم ہیں۔ ہم نے ایسی دوا ایجاد کی ہے جو ٹھوس جسم کو تحلیل کر کے سائے میں تبدیل کر دیتی ہے، ہم سایہ بن کر تم باپ بیٹی کے اندر ہیں۔ سایہ ٹھوس نہیں ہوتا، لیکن تم نے زمین پر مجھے ٹھوکر ماری تھی، ہمارے دونوں روبوٹس کے ریگولیٹر کو 0 پوائنٹ پر لا کر انہیں بے جان بنا دیا تھا۔ بے شک سایہ ٹھوس نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی ایجاد کی ہوئی دوا کے فنکشنز کو سمجھتے ہیں، بوقت ضرورت چند سیکنڈ کے لیے اپنے سائے کو ٹھوس بنا کر اپنا کام نکالتے ہیں، پھر وہی سایہ بن جاتے ہیں جسے نہ پکڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی تمہارا جدید ایٹمی ہتھیار سے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بدی بدی نے کہا، یس بوب، ہم نے زمین پر دیکھا تھا، ہمارے ایک روبوٹ نے لیزر ریز کے ذریعے ٹھوس پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، لیکن انہی لیزر ریز نے ان دونوں سایوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ چاروں خلا میں سوچ کے ذریعے ایک دوسرے کی گفتگو سن رہے تھے اور خیال خوانی کے ذریعے بول رہے تھے۔ پارس نے کہا، اب ہم نہیں بولیں گے، پچھلی رات سے جاگ رہے ہیں، تمہارے اندر آرام سے سوتے رہیں گے، جب اپنے خلائی زون میں پہنچو تو ہمیں جگا دینا۔ لکی سیون نے کہا، میری جان پارس، ابھی میں سوچ رہی تھی کہ بدی بدی کے اندر تھوک دوں تاکہ یہ میرے زہر سے مر جائے۔ وہ خوف کے مارے باپ سے لپٹ کر بولی، نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی، تمہارا پچھلی دشمنی بھول جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں ایک بہترین دوست بن کر تمہارے کام آتی رہوں گی۔ سولارز نے کہا، پلیز میں تمہاری تمام جائز و ناجائز شرائط ماننے کو تیار ہوں، میری بیٹی کی جان نہ لو۔ وہ بولی، ہم شرائط منوائے بغیر تمہاری دشمنی کے مزے لے رہے ہیں۔ تمہاری بیٹی نے میری پوری بات نہیں سنی اور خوف سے گڑ گڑانے لگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ابھی میں تمہاری بیٹی کو زندہ رکھوں گی، اگر یہ میرے زہر سے مر جائے گی تو اس کی لاش سے بدبو آنے لگے گی اور میرا سایہ اس کے اندر نہیں رہ سکے گا، لہذا بے خوف ہو کر سفر کرتے رہو، ہماری نیند میں مداخلت نہ کرو۔ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پارس نے چپکے سے لکی سیون کے اندر آ کر کہا، تمہیں واقعی آرام سے نیند پوری کرنا چاہیے، تم سو جاؤ، میں سولارز کے چور خیالات پڑھتا رہوں گا۔ کیا بات کرتے ہو، اس چڑیل کے اندر مجھے نیند نہیں آئے گی، پھر ہم دشمنوں کے اندر ہیں، ماں کی گود میں نہیں ہے کہ سو جائیں۔ وہ دونوں سولارز کے اندر آئے۔ اگر ارضی دنیا کی کسی زبان کی سوچ کی لہریں ہوتی تو سولارز گدگدی سی محسوس کرتا۔ یہ گدگدی ایک طرح کا سگنل ہوتی ہے جو انجانے خطرے سے انہیں آگاہ کرتی ہے۔ پارس اور لکی سیون نے خلائی زبان میں سولارز کا لہجہ اپنایا تھا، اس لیے وہ
ان دونوں کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی شکست پر کڑتا رہا۔ خلائی زون کے ان سائنسدانوں کو اپنی سائنسی ترقی پر ناز تھا۔ وہ ارضی دنیا کے ذہین افراد کو خود سے کمتر سمجھتے تھے۔ پھر بدی بدی کی رپورٹ نے انہیں بتایا تھا کہ ارضی دنیا میں کئی الگ الگ ملک اور الگ الگ حکمران ہیں۔ حکمران ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے زیادہ تر جنگی تیاریاں کرتے ہیں یا سیاسی چالیں چلتے ہیں۔ اس ارضی دنیا میں سائنس سے زیادہ سیاست کو اہمیت دی جاتی ہے۔ خلائی زون میں صرف 3 سائنسدان حکمرانی کرتے تھے۔ بدی بدی کی رپورٹ نے یہ سمجھایا تھا کہ زمین کے کئی حصے کر کے کئی ممالک بنا کر متحد نہ رہنے والے جتنے حکمران ہیں وہ 2-4 روبوٹس کے حملوں سے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ سوچا تھا کیا اور کیا ہو گیا۔ سولارز کو زمین پر تقریباً 30-40 منٹ تک کھڑا رہنے کا موقع ملا۔ پھر اس کے قدم ایسے اکھاڑ دیے گئے کہ وہ اپنی اور بیٹی کی جان بچانے کے لیے وہاں روبوٹس کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب خود کو تسلیاں دے رہا تھا کہ ٹھوکر کھانا اچھا ہے، تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب وہ ارضی دنیا کو اچھی طرح سمجھ کر دوبارہ آئے گا تو اپنے 2 سائنسدان ساتھیوں کے ساتھ پوری دنیا کا حکمران بن جائے گا۔ پھر اس کے خیالات نے پارس کو بتایا کہ وہ خلائی زون سے ارضی دنیا تک مسلسل سفر نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے چند اہم ضروریات کے لیے ایک خلائی پلیٹ فارم بنایا ہے جہاں وہ تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں۔ سولارز اور دوسرے روبوٹس کے خصوصی جوتوں کے تلے میں جو فلائنگ مشین تھی وہ بلا شبہ خلائی زون کے سائنسدانوں کا کمال تھی۔ اگرچہ وہ سائز میں چھوٹی تھی، جوتوں کے تلے میں سما جاتی تھی، لیکن اس کی کارکردگی بے مثال تھی۔ وہ 1.5 لاکھ میل تک پرواز کرتی تھی۔ خلائی زون اور زمین کے درمیان اسی لیے خلائی پلیٹ فارم بنایا گیا تھا کہ وہ فلائنگ شوز پہن کر سفر کرنے والے وہاں قیام کریں۔ قیام کے دوران وہ اپنے جوتے اتار کر خلائی پلیٹ فارم کی نگرانی آلہ کو دیتے تھے، اس کے بدلے نئے جوتے حاصل کرتے تھے۔ پھر ان کے خاص لباس میں جو خفیہ ایٹمی ہتھیار ہوتے تھے انہیں چیک کیا جاتا تھا تاکہ ان میں کسی قسم کی خامی یا کمی نہ رہ جائے۔ سولارز ایک چھوٹے سے آلے کے ذریعے سگنل دینے لگا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ سگنل کس طرح دیا جاتا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ وہ خلائی پلیٹ فارم کے قریب پہنچ رہا تھا اور وہاں کے نگران آلہ کو اطلاع دے رہا تھا کہ اپنی بیٹی بدی بدی کے ساتھ پلیٹ فارم پر آنا چاہتا ہے۔ ان کے لیے پلیٹ فارم کا خفیہ دروازہ کھولا جائے اور انہیں اسکرین پر دیکھا جائے کہ وہ کتنی دور رہ گئے ہیں اور حساب لگائیں کہ کتنی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ بدی بدی باپ کے دماغ میں تھی۔ اس نے کہا، بوب، بہت دیر سے میں اپنے اور آپ کے دماغ میں ان کی سوچ کی لہریں محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ کیا وہ دونوں سچ مچ سو رہے ہیں؟ ہم انہیں اپنے دماغوں میں محسوس نہیں کر رہے ہیں، صرف اسی سے یقین ہوتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ دوسری صورت میں ان کی چال بازی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی طرح ہمارے خیالات پڑھ رہے ہوں۔ ہم نے ان ارضی باشندوں کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، یہ بھی ہماری طرح چال باز اور مکار ہیں۔ بوب، آگے کیا ہوگا؟ کیا تمہارا سے نجات مل جائے گی؟ کیا وہ مجھ پر بھروسہ کر کے میری سہیلی بن کر مجھے نئی زندگی دے گی؟ بیٹی، تم جانتی ہو میں کس طرح تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ وہ تمہاری سہیلی بن جائے۔ وہ خلا کے اس حصے میں تھے جہاں سورج کی ہلکی روشنی پہنچ رہی تھی۔ اس روشنی میں ایک بہت بڑا چاند کی طرح چمکتا ہوا گنبد دکھائی دے رہا تھا، وہی خلائی پلیٹ فارم تھا۔ سولارز ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے فلائنگ شوز کا رخ بدل کر اس گنبد کے نیچے جا رہا تھا۔ نیچے چاندی کی طرح چمکتا ہوا ہموار پلیٹ فارم تھا۔ ایک جگہ اس پلیٹ فارم کا نچلا حصہ سلائیڈنگ دروازے کی طرح کھلنے لگا۔ وہ دونوں باپ بیٹی پرواز کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوئے۔ سلائیڈنگ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سولارز نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے فلائنگ شوز کی پرواز کو روکا اور خلائی پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ اس خلائی پلیٹ فارم پر گنبد کے سائے میں ایک چھوٹی سی دنیا آباد تھی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے کیبن تھے جن میں وہاں ڈیوٹی دینے والے رہتے تھے۔ 2 سیٹر چھوٹی چھوٹی کاریں تھیں۔ سولارز کے استقبال کے لیے 20 مسلح گارڈز آئے تھے۔ وہ باپ بیٹی 2 سیٹر میں بیٹھ گئے تھے۔ پھر ان کے آگے پیچھے مسلح گارڈز کی چھوٹی گاڑیاں دوڑنے لگیں۔ وہ سب گارڈز تھے، محافظ تھے۔ سولارز اور
اس کی بیٹی پر ایک ذرا آنچ نہیں آنے دیتے، لیکن بیچارے نہیں جانتے تھے کہ 2 سیٹوں والی چھوٹی سی کار میں 4 افراد کی سواری جا رہی ہے۔ ابھی ہم نہیں جانتے تھے کہ خلا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے منصوبوں کے مطابق لکی 7 اور پارس نے اپنا اپنا رول کامیابی سے ادا کیا تھا۔ ایمونا بابا نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ زمین کی کشش سے نکل کر خلائی زون کی طرف جانے کے لیے خاص قسم کے فلائنگ شوز پہننا ضروری ہے۔ ہم ایسے فلائنگ شوز سولارز اور اس کے 2 روبوٹ سے حاصل کر سکتے تھے۔ پارس یہی کرنا چاہتا تھا، لیکن سایہ بننے کے بعد سچویشن بدل گئی تھی۔ سولارز اپنی بیٹی کو لے کر فرار ہو رہا تھا۔ پارس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، پاپا میں اور لکی 7 ان باپ بیٹی کے اندر ہیں۔ فلائنگ شوز کے بغیر ہمارا کام چل رہا ہے۔ آپ ان روبوٹس کے فلائنگ شوز کو مخالفین کے ہاتھ نہ لگنے دیں۔ واشنگٹن سے کئی میل دور پہاڑی علاقے میں لاکھوں افراد یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے تمام ممالک میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ آخر خلائی مخلوق ہیں کیا چیز۔ انہیں ایک ترقی یافتہ مخلوق سمجھا جا رہا تھا جو کسی حد تک درست تھا۔ ان کے روبوٹس کی دہشت طاری تھی، یہ بھی غلط نہیں تھا۔ اگر ان روبوٹس کو موقع ملتا تو وہ پورے امریکہ کو تہس نہس کر دیتے۔ دنیا کے کروڑوں ناظرین نے انہیں دیکھا۔ سولارز بڑی فاتحانہ شان سے اپنے 2 روبوٹس PP5 اور PP6 کے ساتھ خلا کی نامعلوم بلندیوں سے زمین پر آیا تھا۔ ایک روبوٹ نے 6 فٹ اونچے اور چوڑے ٹھوس پتھر کو لیزر ریز کے ذریعے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ دنیا والوں کو معروب اور دہشت زدہ کرنے کے لیے وہ ایک نمونہ ہی کافی تھا، لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ ویسے ہی ایٹمی ہتھیار سے لکی 7 اور پارس کو فنا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ پچھلے باب میں ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا والے جن روبوٹ سے دہشت زدہ تھے وہ آن کی آن میں بے جان ہو کر اوندے منہ گر پڑے تھے اور فاتح کی شان سے آنے والا سولارز اپنی بیٹی کے ساتھ فرار ہو گیا تھا۔ ٹیلی پیتھی کے میدان میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہنے والے مخالفین کی نظریں ان 2 بے جان روبوٹس پر تھیں۔ امریکہ انہیں حاصل کر کے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تجربہ گاہ میں پہنچانا چاہتا تھا۔ اب یہودی خفیہ تنظیم بھی سرگرم عمل تھی۔ ایلپا اور رابرٹ کلون خیال خوانی کے ذریعے وہاں موجود تھے۔ ایلپا نے رابرٹ کلون سے کہا تھا کہ وہ دونوں روبوٹس پر نظر رکھے اور وہ خود دوسری جگہ مصروف ہو گئی تھی۔ رابرٹ کلون کی یہ کوشش تھی کہ جو بھی روبوٹس کو حاصل کرے وہ اس حاصل کرنے والے کے دماغ میں کسی طرح پہنچ جائے۔ ایلپا سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ کسی اور حکمت عملی سے روبوٹ کو اسرائیل پہنچائے گی۔ روبوٹ PP7 کے پاس بیٹھی ہوئی دیوی خیال خوانی کے ذریعے اس میدان حشر میں روبوٹس کا بڑا برا حشر دیکھ رہی تھی اور اپنے روبوٹ کو بتا رہی تھی کہ پارس نے کس طرح بازی پلٹ دی ہے۔ ان کے خلائی زون کا سائنسدان فرار ہو گیا ہے اور دونوں روبوٹس بے جان سے ہو کر اوندے منہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ PP7 نے کہا، دیوی جی کسی نے ان کے ریگولیٹر کو 0 وولٹیج پر کیا ہے۔ آپ کہتی ہیں پارس اور تمہارا سایہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے ہی PP5 اور 6 کو نکارہ بنا دیا ہے۔ ہاں یہ اسی چال باز کا کام ہے۔ کیا ایسی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے کہ تمہارے وہ دونوں ساتھی روبوٹس تمہارے پاس آ جائیں؟ میں نہیں چاہتی کہ وہ مخالفین کی گرفت میں آئیں۔ میرے مخالفین ان کی اچھی طرح اسٹڈی کر کے ویسے ہی دوسرے روبوٹس تیار کر لیں گے۔ دیوی نے آواز اور لہجہ بدل کر مجھے مخاطب کیا، پھر کہا، میں پارس سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن میری خیال خوانی کی لہروں کو اس کے دماغ میں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے جگہ نہیں مل رہی ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا اس کے دل پر ایک گونسا سا لگا؟ اس کی جوتش ودیا کے مطابق ابھی پارس کو زندہ رہنا چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، آپ باپ ہو کر اپنے بیٹے کے بارے میں مذاقن بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مر چکا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ مر چکا ہے، ابھی آپ نے کہا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں، وہ لکی 7 کے ساتھ سایہ بن کر سولارز کے اندر رہ کر کشش شکل سے باہر نکل گیا ہے۔ زمین کی کشش سے باہر جانے والے کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اوہ گاڈ، کیا وہ خلائی زون کی طرف گیا ہے؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ لکی 7 اس کی بیوی ہے، وہ بیوی کے میکے یعنی اپنے سسرال گیا ہے۔